علی گوہر بلوچ صاحب، آج پارلیمنٹ ہاؤس کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ملازمین جو ہیں وہ سب سے زیادہ مصروف ہیں جو کہ اجلاسوں کے نوٹیفیکیشن کے اوقات جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں، کیونکہ پھر پہلے جاری کرتے ہیں، پھر ان کو ملتوی کرنا پڑتا ہے، پھر نئے ٹائمنگ اجلاس کے جاری کرنا پڑتے ہیں، پھر ان کو ملتوی کرنا پڑتا ہے. تو ان بیچاروں سے کب تک آپ اوور ٹائم لگوائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بڑی دلچسپ صورتحال ہے واقعی، اور ظاہر ہے کہ مطلب ہے یہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے. جی، ایک بات تو میں ضرور کہوں گا، اس وقت میں بذات خود تو پارلیمان کا حصہ نہیں ہوں، قادر مندوخیل صاحب بھی نہیں ہیں، شعیب شہید صاحب بھی نہیں ہیں، لیکن تینوں متاثران تینوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اپنی اپنی جگہ پر. تینوں جو ہے ہمارے کیس یہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک چیز تو ضرور ماننا پڑے گی کہ اکثر ادوار میں پارلیمان کے اوپر یہ ضرور باتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں پارلیمان میں صرف باتیں ہوتی ہیں، گالم گلوچ ہوتا ہے، قانون سازی جو ان کا کام ہے وہ نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمان کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ ان تمام حالات کے باوجود وہاں پر قانون سازی بھی ہو رہی ہے، آئینی ترامیم پر بھی کام ہو رہا ہے، اگرچہ اس کے اوپر ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر اتفاق رائے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. 1973 کا آئین آیا، اس کے اوپر موسٹلی پارٹیز جو تھی وہ اتفاق رائے ہو گیا، لیکن اس وقت یہ ماننا پڑے گا، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں ایک انارکیفیت ہے. نہیں، اس انارکی سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب دیکھیں، یہ جو ترمیم کا معاملہ جس پہ آپ بات کریں گے انتہائی سنجیدہ اور اہم معاملہ ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی حکومتی جو اقدامات تھے اس نے ان کو مذاق بنا دیا ہے؟ اب اتفاق رائے کی اتنی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں، یہ بتائیے یہ اتفاق رائے کی کوششیں آپ نے پہلے کیوں نہیں کی؟ پہلے آپ نے پارلیمنٹ کے اجلاس اس پہ کیوں نہیں بلائے؟ سر، آپ کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے نا علی گوہر بلوچ صاحب، وہ بھی تھک گئے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے سے ہمیں باندھ کے رکھا ہوا ہے. نہیں پارس صاحبہ، میری رائے اس میں تھوڑی سی مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت یہی ہے. ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، یہاں نمبر آف گیم بڑی میٹر کرتی ہے، اور جمہوریت یہی ہے کہ آپ اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ رائے اپنے کے ساتھ ملانے کے لیے آپ کو ان سے ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں، آپ کو ان کے ساتھ ایگری کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو آپ کے علم میں ہے، تمام جتنے پارٹیسپینٹ بیٹھے وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ بے شمار ایسی شکیں ہیں جو اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے جن میں تبدیلیاں بھی کی گئی. بالکل علی گوہر بلوچ صاحب، کہہ رہی ہوں کہ یہ اتفاق رائے اگر آپ پہلے کر لیتے تو آپ کو یہ مشکلات کا سامنا اب نہ کرنا پڑتا. یہ سلسلہ آج سے تو شروع نہیں ہوا، یہ مختلف حکومتوں میں یہ باتیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے جس نے انیشیٹو دیا ہے. یہ تو مساق جمہوریت میں بھی یہ چیزیں اس چیز کا حصہ نہیں ہیں، اور شاید بھی ہو رہی ہیں نا آپ کو. سر یہ بتائیں اب اتفاق رائے جس کی آپ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں وہ اس وقت کہاں تک پہنچا ہے؟ چونکہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب پہ آپ نے تکیہ کیا ہوا ہے، چونکہ خان صاحب نے تو آج مخالفت کر دی اور وہاں سے یہی توقع کی جا رہی تھی. اب کہاں تک پہنچے ہیں معاملات؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو آپ کے پروگرام کی وسعت سے اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہیں، اور یہاں پر نمبر آف گیم پوری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اگر پی ٹی آئی بھی اپوزیشن کا کردار ادا نہ کر رہی ہوتی اور اتنی تلخیاں سیاست میں نہ ہوتی تو شاید کل کو یہ بھی یہی ترامیم لے کر آتے، اور ان کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا. جو مولانا صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگز کی، اس کے بعد انہوں نے جا کر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا ٹائم ہوئی، تو میں سمجھتا کہ زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں حصہ لیتی اور یہ پاس ہوتا. آپ نے بڑی پازیٹیو بات کی، لیکن اب اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو یہ اور بتا دیں کہ 2/3 اکثریت آپ کیسے پوری کریں گے؟ چونکہ مسلسل دعوے آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں کہ جی نمبر گیم جو ہے وہ پوری ہے. کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ ساتھ ملائیں گے یا پھر الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کو دے دے گا؟ دیکھیں، یہ چیزیں تو جو ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر بعد یا کل تک ساری کلیئر ہو کر سامنے آ جائیں گی، لیکن بہرحال اگر اکثریت ہوگی تو یہ کامیاب ہو جائے گی، اور میرا خیال اکثریت حاصل ہو چکی ہے. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب، ابھی شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جو پارلیمانی پارٹی کا کل اجلاس ہوا تھا اور اس میں جو یہ اعلان کیا گیا کہ جی مسودہ سامنے ہے سب کے اور یہ اس پہ اتفاق رائے ہو گیا ہے، تو یہ جھوٹ ہے. تو سر پھر یہ اتفاق رائے کا اعلان کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے نا کہ پھر کوئی دھوکے بازی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے.
نہیں دیکھیں، جس طرح سے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی اور خواجہ آصف صاحب نے بھی کہ مولانا صاحب کے ساتھ جو چیزیں رکھی گئی اور جس میں بلاول بھٹو صاحب بھی جاتے رہے، مولانا صاحب کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی اس میں بہت ساری چیزوں پر اتفاق رائے ہوا جس کا مولانا صاحب نے بھی بتایا، اور حکومتی بینچوں کی طرف سے بھی جو لیڈرشپ جاتی رہی انہوں نے بھی ان کی باتیں مانی۔ اس کے بعد مولانا صاحب جب رائے بریل میں میٹنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا۔ اصولی طور پر تو اب پی ٹی آئی کو مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ پہلے کہتے بھی رہے، لیکن ان کا یہ وتیرہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے صرف ایک ہی ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم نے مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے۔ شعیب شہین صاحب باتیں ضرور کرتے ہیں اور یہ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دکھاتے۔ اگر آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ان کو فائدہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، اگر بندیال کی عدالت سے، اگر کھوسا کی عدالت سے، اگر ثاقب نثار کی عدالت سے قانون کی دھجیاں اڑاتی جا رہے ہیں تو پھر تو یہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آج قاضی فائز عیسیٰ کو بات کر دے تو اس کو یہ چور بھی کہیں گے۔ اچھا، علی گور بلوچ صاحب اچھی بات کی کہ دیکھیں گورنمنٹ آپ کی کچھ پوائنٹس جو ہیں ان سے پیچھے ہٹی ہے جس میں آئینی عدالت بھی ہے، لیکن پتہ ہے مسئلہ اس وقت طریقہ کار کے اوپر ہے۔ اب چیف جسٹس کی جو تقرری کا طریقہ کار ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے اور اس کو متناسب نمائندگی دی جائے گی، تو پھر ظاہر ہے تو اس سے یہی ہو رہا ہے نا کہ اس میں حکومت کی اکثریت ہوگی اور 3 ججز کا جو پینل ہوگا اس میں سے ایک کو چیف جسٹس جو ہے وہ بنا دیا جائے گا، چیف جسٹس پھر حلف لے لیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی اس طرح برقرار رہے گی؟ یہ عدلیہ کی آزادی ہے یا عدلیہ کو مینج کرنا ہے مقصد؟ دیکھیں اس چیز کا جو کریڈٹ ہے موجودہ حکومت اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک ضرور جاتا ہے۔ دیکھیں آج کی یہ اپوزیشن ہے، یہ کل کی حکومت بھی ہو سکتے ہیں، بالکل کل تک یہ حکومت اگرچہ یہ سلیکشن والے راستے سے آتے ہیں لیکن کسی وقت داؤ تو لگ سکتا ہے ان کا جی۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا پھر کل کو یہ کہیں گے کہ جناب یہ اب اپوزیشن کے پاس زیادہ اختیار چلا گیا، ان کے ممبر زیادہ ہیں، یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ نہیں، لیکن بعد نظر میں لگتا ہے کہ کچھ شخص راستہ روکنا مقصد ہے، چونکہ اگر چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل ہوتا ہے اور موسٹ سینئر جج کے بجائے سر پینل میں سے کسی جج کو آپ بناتے ہیں چیف جسٹس، تو پھر بچے کو پتا ہے آپ کی حکومت کس کو چیف جسٹس بنائے گی اور کس کو نہیں بنائے گی۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ انہوں نے ڈے 1 سے روکنے کی کوشش کی۔ موجودہ آرمی چیف، یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا کہ موجودہ آرمی چیف کے خلاف انہوں نے باقاعدہ اس کو روکنے کے لیے کمپین چلائی اور ملک میں ایک انارکی پھیلائی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کا ایشو ہو، ترمیم کا ایشو ہو، کشمیر پر بات ہو، جس ایشو پر بھی ہو، سب سے پہلے ان کو کہا ہوتا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، مطلب ہے کہ خان کے لیے ریلیف، خان کے لیے NRO چاہیے۔ تو یہ کوئی جمہوریت کی ڈگر پہ نہیں چل رہے، ان کا صرف یہ مسئلہ ہے۔ سر ان کے مسائل بتا دیے، میں ذرا آج جو ٹاپک ہے اس کا بتائیں نا، سپریم کورٹ بار بار کیوں مخصوص نشستوں کے حوالے سے علی گور بلوچ صاحب ان کو وضاحت دینی پڑ رہی ہے؟ یہ ایسا کون سا ابہام ہے جو الیکشن کمیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا، دور ہی نہیں ہو رہا؟ چلے میں آپ کی بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ جو اس وقت کے بقول ان کے اکثریتی فیصلہ ہے، اس اکثریتی فیصلے کے چلو 2 اقلیتی ججز نے جو اپنی رائے لکھی، میں صرف ان کی رائے میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے تو آئین کی فلاں دفعات کو معطل کرنا پڑے گا۔ اقلیتی رائے کی فیصلے کی بات کریں، میری گزارش سن لیں آپ، باحثیت جرنلسٹ میرا آپ سے ایک گزارش اور سوال ہے کہ کیا وہ اس بات سے آپ اتفاق کرتی ہیں جو انہوں نے شکو قادر مندوخیل صاحب بھی وکیل ہے، شعیب شہین صاحب بھی وکیل ہے، وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، اگر آئین معطل کر کے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو تو کرنا حلال ہے، اگر آئین دوسرے لوگوں کے لیے مثال کے طور پر ان کے بقول اگر اس پہ کوئی حرف آ جائے تو وہ حرام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آئین کی ترامیم آئی ہیں 1973 کے آئین کے یہ قریب تر ہے، اس کی روح کے قریب تر ہے، اس سے زیادہ اچھی اور ترامیم آپ نہیں لا سکتے۔ رائٹ، بریک لے لوں ابھی، طالبہ تھا۔ ٹھیک ہے، باقی میں آپ کو ایک بات بھی بتاؤں، اگر جوڈیشل کو جس کی فیور ان کو جاتی ہے تو یہ اختیار جوڈیشلی کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے راستے میں ایک قاضی فائز عیسیٰ رکاوٹ بنے تو یہ اس کے اوپر بھی کیس بناتے ہیں اور اس کو بھی عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں اور اس کی بیوی کو بھی گھسیٹتے ہیں۔